ایک سنت کبیر گزرے ہیں، کبیر داس، انہوں نے ہندو مسلمان سے کہا کہ کسی ہندو کو کھڑا کر کے پوچھو یہ دنیا جانے والی ہے، وہ بولے گا جانے والی ہے۔ کسی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھو کہ یہ دنیا جانے والی ہے، وہ بولے گا کل من علیہا فان، یہ دنیا جانے والی ہے۔ ہندو مسلمان کو انہوں نے سبق دیا، پیغام دیا۔ جب ہندو کو پتا ہے یہ دنیا جانے والی ہے، ہندوستان جانے والا ہے، جب مسلمان کو پتا ہے یہ دنیا جانے والی ہے، ہندوستان جانے والا ہے، تو جانے والی دنیا پر آپس کا جھگڑا کیسا؟ صبح سویرے بادشاہ نے کھڑکی کھولی تو دیکھا ایک آدمی جھاڑو لگا رہا ہے۔ تو بادشاہ کو خیال ہوا کہ اس منحوس کا میں نے چہرہ دیکھیا صبح سویرے، اب میرا کام بنے گا نہیں، بگڑ جائے۔ بادشاہ کا کام جب بگڑنے لگا تو اس نے وزیر کو کہا کہ اس جھاڑو لگانے والے کو پھانسی پر چڑھا دو۔ جب وہ پھانسی پر چڑھنے لگا تو پوچھا میرا قصور کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا تم منحوس ہو، میں نے تمہارا چہرہ دیکھا، میرا کام بگڑنے لگا، نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسری، اس لیے تم کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا۔ اس غریب نے کیا جواب دیا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس غریب جھاڑو لگانے والے نے کہا بادشاہ سلامت، ہم سے بڑے منحوس تو تم ہو، میں نے تمہارا چہرہ دیکھا، میری جان جا رہی ہے، تم نے میرا چہرہ دیکھا، تمہاری جان سلامت ہے، اب فیصلہ کرو کہ منحوس تم ہو یا منحوس ہم ہیں۔ مہاتما گاندھی جی نے ہندو مسلمان سے کہا کہ تم ہندو ہو، ہم نے ہندو سے ہاں کو نکالا، تم مسلمان ہو، ہم نے تم سے میم کو نکالا، جب ہاں کو میم سے ملایا تو ہم ہو گیا کہ تم بھی ہندوستانی، ہم بھی ہندوستانی، ہم بھی ہندوستانی، تم بھی ہندوستانی۔ ہندو مسلمان دونوں کو پتا ہے کہ دونوں ہندوستانی ہیں، جب دونوں کو پتا ہے ہندوستانی ہیں تو ہندو مسلمان کا پھر جھگڑا کیسا ہے؟ ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام ہے، دھیان سے سنیے گا۔ مرکز نظام الدین آپ جانتے ہیں، خواجہ صاحب زندہ تھے، ایک آدمی کینچی لے کر کے آیا، خواجہ صاحب قبول کر لیجئے ہدیہ ہے، تو کہنے لگے استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ، میں کینچی تمہاری قبول نہیں کروں گا، مجھ کو سوئی چاہیے، میں یہاں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ جو اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس میں ایک آدمی ہے جو سب سے زیادہ جلدی میں گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اس پنڈال میں ایک عورت ہے جو سب سے زیادہ گناہ کو جلدی میں معاف کرتی ہے۔ اس پنڈال میں ماں ہے، اس پنڈال میں باپ ہے جو اولاد کے گناہ کو جلدی سے معاف کر دیتے ہیں۔ بیٹا دوڑا دوڑا آیا، ماں کے پاؤں پکڑا، معافی مانگی، ماں اپنے معاف کر دیا۔ باپ کی داڑھی پکڑتا ہے، معافی مانگتا ہے، باپ بھی معاف کر دیتا۔ باپ بھی جلدی میں معاف کرتا ہے، ماں بھی جلدی میں معاف کرتی ہے۔ آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، ماں باپ سے بھی زیادہ جلدی میں بندے کے گناہ کو کون معاف کرتا ہے؟ خدا معاف کرتا ہے۔ ماں کے پاؤں پکڑ کر کے منہ کھول کر کے معافی مانگنی پڑتی ہے، باپ کی داڑھی پکڑ کر کے منہ کھول کر کے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ خدا کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں، داڑھی پکڑنے کی ضرورت نہیں، منہ کھول کر کے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، دل کا ارادہ ہو گیا خدا معاف کر دیتا ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ فرعون نے دعویٰ کیا میں خدا ہوں، اللہ نے بارش کو روک دیا تو فرعون پریشان ہو گیا، ابلیس سے بولا یار بارش نہیں ہوگی، میں جھوٹا ہوں، جھوٹا خدا ہو جاؤں، ذرا بارش کرا دو۔ تو ابلیس بولا 1 منٹ میں بارش ہو جائے گی، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابلیس نے اپنے جچہ بچہ سب سے کہا کہ آسمان پر جاؤ، وہاں سے پیشاب کرو۔ ایسی بارش ہوئی کہ جواب نہیں۔ اس کے بعد ابلیس آ کر کے فرعون سے پوچھتا ہے بارش ہوئی تھی؟ کہ یار بارش تو ہوئی تھی لیکن لوگ کہتے ہیں بڑی بدبودار تھی۔ تو ابلیس بولا جیسا تو خدا ہے ویسی نہ بارش ہوگی، اور کیسی بارش ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے آج آذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جس میں خوف خدا نہیں ہوتا، دل وہ حق آشنا نہیں ہوتا، دل وہ حق تب دل تب تک ہے ظالموں کے لیے،
حشر جب تک بپا نہیں ہوتا، راہ حق میں جو مٹ گیا جس راہ حق میں جو مٹ گیا آج سے زندہ ہے وہ فنا نہیں ہوتا، زندہ ہے وہ فنا نہیں ہوتا۔ نبی کی سیرت کے حوالے سے پیغام زحمت تمام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ سیرت کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت مشکل کام ہوگا۔ سیرت کے حوالے سے پیغام زحمت تمام۔ ہمارے نبی کا ہمارے اوپر 6 احسان۔ پہلا احسان ہمارے نبی نے آ کر کے بتایا کہ تمہارا خدا ایک ہے۔ ہمارے نبی کا احسان ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا۔ ہمارے نبی نے آ کر کے بتایا کہ تمہارا خدا ایک ہے۔ ہمارے نبی کا دوسرا احسان ہمارے نبی نے آ کر کے بتایا کہ تمہارے ماں باپ ایک ہے۔ ہمارے نبی کا تیسرا احسان تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہو، آدم اور حوا کی اولاد ہو، آپس میں بھائی بھائی ہو۔ ہمارے نبی کا چوتھا احسان بھائی ہو تو ایک بھائی دوسرے بھائی کا احترام کرو، کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو ذلیل مت کرو، کعبے کو ڈھانے کے برابر ہے۔ ہمارے نبی کا پانچواں احسان توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو کل توبہ کرنی ہے وہ آج، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے، اور دنیا کے بدلے اپنے دین کو برباد نہیں کرنا ہے۔ ہمارے نبی کا آخری احسان جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ ہمارے نبی کا احسان اترے گا کیسے؟ صرف 5 کام کرنا ہے۔ پہلا کام نبی پر ایمان ہے، ایمان کی حفاظت کریں گے، نبی کے حکم کی قدم قدم پر اطاعت کریں گے، دل میں نبی کی عزت ہوگی، عظمت ہوگی، دل و جان سے نبی سے عشق اور محبت ہوگی، نبی کے دین کی قدم قدم پر سنت پر چل کر کے مدد کریں گے۔ پادری کے پاس مسلمان آیا تو پادری نے بولا کہ تم عمر میں زیادہ بڑے ہو یا تمہاری داڑھی بڑی ہے؟ بولا آپ بھی عجیب پاگل آدمی، میں پہلے پیدا ہوا میری عمر بڑی ہے، میری داڑھی بعد میں پیدا ہوئی، میری داڑھی میری عمر سے چھوٹی ہے۔ کہ یار بات تو صحیح کہہ رہے ہو، لیکن 10 سال پہلے تم جب میرے پاس آئے تھے تو تمہاری داڑھی کالی تھی، 10 سال کے بعد جب تم میرے پاس آ رہے ہو تمہاری داڑھی سفید ہو گئی، 10 سال میں تمہاری داڑھی بدل گئی، لیکن تم بچپن سے 55 میں آ گئے، تم نہیں بدلے، نبی کی سنت پر کھڑے ہوئے نہیں۔ افسوس تو تمہارے اوپر ہے کہ داڑھی بدل گئی، تم نہیں بدلے۔ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ لائٹ دیکھ رہے ہیں، مائک دیکھ رہے ہیں، یہ جنریٹر سے سپلائی ہے۔ آج سے 150 سال پہلے پرانی بات ہے، ہزاروں سال پرانی بات ہے کہ جب اکبر بادشاہ سوتا تھا تو چراغ جلتا تھا، اور جب سو کر کے اٹھتا تھا تو اندھیرا ہوتا تھا۔ چراغ جل رہا تھا اور سو کر کے اٹھا تو اندھیرا ہوا، اپنا ہاتھ نکال کر کے دیکھا تو نظر نہیں آیا، گھبرانے لگا، کانپنے لگا، بربل کو بلا کر کے پوچھا، بربل میں نے اندھیرے کو دیکھا، مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، اس لیے میں کانپ رہا ہوں۔ بربل کتنا بڑا عاشق رسول تھا، اس نے کہا گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، جب نبی زمین کے اوپر تھے تو اجالا اوپر تھا، جب نبی زمین کے نیچے چلے گئے، قبر میں چلے گئے تو اجالا نیچے چلا گیا۔ مسلمان کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندگی میں زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اس غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری،
خطرے میں ہے تیرے، خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ فلمی چلن سے تمہیں دوستی ہے، قول محمد سے کیوں دشمنی ہے؟ قاصر خدا کا، قاصر خدا کا یہ ہے امتحان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان، ہے رے مسلمان۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام ہمارے جوان سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے، حور سے آپ کا ضرور نکاح ہوگا، لیکن یہاں کوئی چانس نہیں۔ لاکھ ہم دعا کریں گے لیکن آپ جوان نہیں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام اور زحمت تمام دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں۔ اس دنیا کی عمر 7,000 سال ہو چکی ہے سیارے کے اعتبار سے۔ جس دنیا میں ہم لوگ جی رہے ہیں اس دنیا کی عمر 12,000 سال ہو چکی ہے بروج کے اعتبار سے۔ جس دنیا میں ہم لوگ آنکھ کھولے ہوئے ہیں اس دنیا کی عمر 3,60,000 سال ہو چکی ہے دن کے اعتبار سے۔ دنیا جو گزر چکی وہ زیادہ بڑی تھی، جو باقی ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ جس زمین پر بیٹھ کر کے آپ جلسہ سن رہے ہیں پوری دنیا میں کتنی زمین ہے؟ 13 کروڑ مربع میل زمین ہے۔ 13 کروڑ مربع میل زمین پر زمین ختم ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا میں زبان کتنی بولی جاتی؟ 3,064 زبان بولی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں ملک کتنے ہیں؟ 232 ملک پر ملک ختم ہو جاتا ہے۔ 300 حصے میں دنیا کے پانی ہی پانی ہے، 190 حصے میں یاجوج ماجوج بسے ہوئے ہیں، صرف 10 حصے میں ہم لوگ بسے ہوئے۔ ہماری دنیا کتنی چھوٹی، ہماری عمر کتنی چھوٹی۔ اس جلسے میں نوجوان کون ہے، جوان کون ہے، ادھیڑ کون ہے، بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس جلسے میں جو لوگ 30 سال کے ہیں وہ نوجوان ہیں۔ اس جلسے میں جو لوگ 40 سال کے ہیں وہ نوجوان نہیں ہے، جوان ہیں۔ اس جلسے میں جو 50 سال کے ہیں وہ نوجوان بھی نہیں، جوان بھی نہیں، ادھیڑ ہیں۔ اور جو 50 پر ایک ہو گئے، 51 سال کے ہو گئے، اب وہ نوجوان بھی نہیں رہے، جوان بھی نہیں رہے، ادھیڑ بھی نہیں رہے، آخری سٹیج بڑھاپے میں پہنچ گئے۔ دنیا کتنی چھوٹی ہے۔ ایک بہرا آدمی بیمار کی خیریت لینے کے لیے گیا، سننے دیجئے جیسے سنتا ہے، جیسے سنتا ہے سننے دیجئے، کرسی مت بدلیے، کرسی بدلنے کے بعد مصیبت دوہری ہو جائے گی۔ ادھر دھیان دیجئے، آپ لوگ دھیان ادھر دیجئے، جلسہ خراب ہو جائے گا۔ جس کو جیسے سننا سننے دیجئے۔ بہرا آدمی بیمار سے پوچھنے کے لیے گیا خیریت، تو بہرا آدمی تو کچھ سنتا نہیں تھا لیکن بولتا تھا۔ بیمار سے پوچھا کیا حال ہے، تو بیمار بولا مر رہا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، مبارک۔ بہرا نے دوسرا سوال پوچھا کہ کیا کھا رہے ہو، تو بیمار کھسیا کر کے بولا زہر کھا رہا۔ کہا بہت اچھی دوائی ہے، ماشاءاللہ، رات دن کھاتے ہو۔ تیسرا سوال بہرا پوچھا کہ تمہارا کس ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے، بولا ملک الموت سے۔ بہت بڑھیا ڈاکٹر ہے، پورا علاج کر کے ہی چھوڑے گا۔ غنیمت صحت ہے علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بوڑھاپے جوانی بوڑھاپے کی زحمت سے پہلے، اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لے بہت کم ہے مہلت۔ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ میں گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں، آپ کو 1 سال میں اللہ 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ 3 لاکھ مسلمان لڑکی بھاگ گئی، آبرو الگ گئی، ایمان الگ گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے۔ باپ نے اسکرین ٹچ موبائل بیٹی کو دے دیا، بے خبر ہو گیا، سونے گھر میں بکری سواسن۔
बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। लड़की भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, ये माँ बाप ज्यादा गुनहगार है। माँ बाप को जोश हुआ कि लड़की को पढ़ाना है, आंख बंद करके चले गए, लड़के के स्कूल में दाखिल कर दिया। लड़की को लड़के के स्कूल में दाखिल किया। लड़का लड़की इश्क और मोहब्बत के चक्कर में भाग गए, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार है, ये माँ बाप ज्यादा गुनहगार। निकाह कितना आसान था जब सुन्नत था। मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बनाया। जाहिल से जाहिल बेटे को मार्केट में बाप 3 लाख में बेच रहा है, गाड़ी अलग लेता है, सामान अलग लेता है, अंगूठा टेक है। जाहिल से जाहिल है। निकाह के महंगा होने के नतीजे में गरीब की बच्ची भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। ये लड़की के माँ बाप कम गुनहगार हैं, लड़की कम गुनहगार है, ये समाज सारे के सारे गुनहगार हैं। 1 साल में 10 लाख लड़की को जिंदा इस मुल्क में मार दिया गया, और मारने वाले कोई और नहीं, घर से बाहर के लोग नहीं, घर के अंदर के लोग, और अंदर में भी कोई पराये लोग नहीं। माँ बाप ने अपनी बेटी को जान से मारा। 1 साल में 10 लाख मासूम लड़कियों की जान चली गई। जानते हैं कैसे? अल्ट्रासाउंड मशीन ने बताया कि पेट में बेटा रही है, बेटी है, उसको गिरा दिया गया। माँ बाप ने मासूम की जान ली। माँ बाप कम गुनहगार हैं। समाज ने निकाह को महंगा किया, लड़की बोझ हो गई। सर का बोझ सर से हटाने के लिए माँ बाप ने बेटी को गिरा दिया, जान से मार दिया। निकाह इतना आसान है। अभी जो निकाह हो रहा था, अल्लाह हर नौजवान को ऐसे निकाह की शहादत नसीब फरमाए। निकाह इतना आसान है कि जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह इतना आसान है, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता। निकाह इतना आसान है, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता। 2 आदमी की मौजूदगी में लड़की ने लड़के को कबूल कर लिया, लड़के ने लड़की को कबूल किया, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए निकाह करेंगे फ्री में इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाल न पूछे दर्द न बांटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सुख। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर, कोई नहीं जो हाथ बढ़ा कर गिरतों को ले थाम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीती छोड़ के आए, अपनी बीती छोड़ के आए, कौन किसी के काम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। बाहर से चुप चुप लगता है, अंदर है कोहराम। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मरने के बाद। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर हम आपको पहले ही ख़त्म कर देते जहर खिलाकर इंशाअल्लाह। 5वां पैगाम जवानों के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ। आखिरी पैगाम इसमें लिखा हुआ है दस्तारबंदी और इस्लाह मुआशरा। हमारे जवानों के हवाले से पैगाम है। 3 तरह के जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए और तीनों नाकाम है, एक ही जवान कामयाब है। पहला जवान जो जलसा सुनने के लिए आया है, जो कामयाब नहीं है, नाकाम है, जानते हैं कौन है? हर वक्त खाता रहता है। उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न भरता है न फटता है। पेट अलग आगे भाग रहा है और कमर पीछे भाग रही है। अब ये पेट को संभाले या कमर को संभाले, हर वक्त खाता रहता है, ये जवान कामयाब नहीं है। दूसरा जवान है, आईने को सामने रखता है, औरत की तरह बनता है, संवरता है, क्रीम लगाता है, पाउडर लगाता है, ये जवान नाकाम है। बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, मर्द को नहीं होती। इसमें एक तीसरा जवान आया है जो कामयाब नहीं है। हर वक्त IPL में रहता है, कैरम बोर्ड में रहता है, लूडो में रहता है,
کھیل کود کا شوق بچے کو ہوتا ہے، جوان کو نہیں ہوتا، یہ جوان ناکام ہے۔ ایک چوتھا جوان ہے جو کامیاب ہے، صرف ایک جوان کامیاب ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے اسلام پور کے سارے نوجوانوں کو کامیاب فرمائے، دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ ایک ہی جوان کامیاب، سونے سے پہلے پلان بناتا ہے کہ سو کر کے اٹھوں گا، کون کون سا کام کرنا ہے، پلان بنا کر کے سویا، سو کر کے اٹھا تو پلان کو مکمل کر رہا ہے۔ یہی وہ جوان ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ اللہ ہر گھر میں ایسے جوان کو پیدا فرمائے۔ آج دنیا حیران ہے کہ پپو یادو کیوں جیت گئے۔ پپو یادو 24 گھنٹے میں صرف 20 گھنٹہ کام کرتے تھے، 4 گھنٹہ سوتے تھے۔ پپو یادو نے اتنی محنت کی، ہمت اور محنت کے آگے دنیا زیرو ہے، دنیا پیچھے ہے، دنیا کا آدمی مقدر کا سکندر ہوتا ہے۔ آزاد امیدوار کی حیثیت سے بھی پپو یادو نے بازی مار دی، چونکہ جو جوان پلان بنائے گا، پلان پر عمل کرے گا، دنیا کو پیچھے کرے گا، دنیا اس کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ ایک نمونہ آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ جرمنی ہے، پوری دنیا میں وہاں کرکٹ نہیں ہوتا، ہر ملک میں کرکٹ کا کھیل ہوتا ہے، لیکن جرمنی میں کرکٹ نہیں ہوتا۔ جانتے ہیں کیوں؟ ہٹلر آیا، کرکٹ کا میچ چل رہا تھا، دیکھنے کے لیے آیا تو پوچھا کہ کون جیتا کون ہارا، بولا حضور یہ ٹیسٹ میچ چل رہا، ابھی 3 دن ہوئے، 3 دن اور جب لگیں گے تب پتا چلے گا جیتا کون ہارا کون۔ کہا بند کرو اس نالائق کھیل کو، 11 بندر ناچتے ہیں اور بستی کے سارے لوگ مداری بن جاتے ہیں، بند کرو اس کھیل کو۔ ہٹلر نے اس ملک میں کرکٹ کو بند کیا، اس ملک نے ہندوستان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دارو پیتا نہیں ہے لیکن دارو پینے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، زنا کرتا نہیں لیکن زنا کرنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے، جوا کھیلتا نہیں لیکن جوا کھیلنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ باپ نے سمجھایا کہ بیٹا جوا کھیلنے والے کے ساتھ مت بیٹھو، شراب پینے والے کے ساتھ مت بیٹھو، غلط کام کرنے والے کے ساتھ مت بیٹھو، غلط ہو جاؤ گے۔ بیٹا جوش میں بولتا ہے کہ وہ غلط ہے اپنی جگہ، میں صحیح ہوں اپنی جگہ۔ باپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کو سمجھانا پڑے گا، بولا کھگڑی آ جاؤ، ایک پیٹی سیب خرید کر کے لاؤ۔ بیٹا گیا، ایک پیٹی سیب لے کر کے آیا۔ اس کے بعد باپ نے کہا کہ پیٹی کو کھول کر کے دیکھو کوئی سڑا ہوا تو نہیں ہے، تو دیکھا کہ ایک سیب سڑا ہوا تھا۔ جب بیٹا اس کو پھینکنے لگا تو باپ نے کہا وہ غلط ہے اپنی جگہ، یہ صحیح ہے اپنی جگہ، پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹی کو بند کر دو، 3 دن کے بعد دیکھنا۔ بیٹے نے پیٹی کو بند کر دیا، 3 دن کے بعد جب کھولا پوری پیٹی سڑ گئی۔ اب باپ نے موقع کا چوکا مارا، تو تم نے تو کہا تھا وہ صحیح ہے اپنی جگہ، یہ غلط ہے اپنی جگہ۔ ایک خراب سیب نے پوری پیٹی کو سڑا دیا۔ اگر خراب آدمی کے ساتھ بیٹھو گے، ایک اکیلا خراب آدمی پورے خاندان کو خراب کر دے گا۔ نیکیاں تیری ترازو میں تلے یا نہ تلے، داغ پھر تیرے گناہوں کے دھلے یا نہ دھلے، داغ پھر تیرے آج ہی کر لے گناہ سے تو اپنے توبہ، آج ہی کر لے گناہ سے تو اپنے توبہ۔ اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، اللہ جانے۔ جوانی میں بگڑیں گے، بڑھاپے میں سدھریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا، 2-4 آدمی ہاتھ اٹھا دیجیے، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، ملاقات کرتے ہیں، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے۔ 5واں پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، ہندو مسلمان کے حوالے سے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ بیداری کے ماحول میں ہاتھ اٹھا دیجیے جوش کے ساتھ۔ آپ کو ہاتھ اٹھانے میں دقت نہیں ہونی چاہیے، چونکہ میں بھی بیٹھا ہوتا آپ کی جگہ، اچانک سوال ہوتا میں بھی پھنس جاتا۔ دراصل ہاتھ اٹھانے کے لیے آپ کو شرمندہ کرنا میرا مقصد نہیں ہے،
آپ کی بیداری کو ٹٹولنا ہے۔